السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع سبیلہ واعتز بالتوحید وعاد الشرک واہلہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ توحید اور توکل کا ایک فکر اعلان ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر میں لگتا ہے سپاہی۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلام کی قوت تلوار ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ خالص عقیدہ توحید اور اخلاص میں ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس پر اہل حدیث کا پورا منہج قائم ہے، بغیر شرک، بغیر بدعت، بغیر وسیلہ استنباط، صرف اللہ پر یقین اور صرف سنت رسول کی پیروی۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وعلی اللہ توکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ اور یہی وہ علم ہے کہ امام ابن تیمیہ نے فرمائی جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جس کا خالص یقین اللہ پر ہو گیا تو وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ میرے بھائیو، تاریخ گواہ ہے کہ اہل ایمان نے ہمیشہ باطل کی شمشیر کے مقابلے میں ایمان کی قوت کا مقابلہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کفر کے مقابلے میں کفر کے شرک کی آمیزش نہ کی، نہ انہوں نے غیرت کی تقلید کی، نہ انہوں نے قبر و نہ کی، نہ انہوں نے اولیاء سے استغاثہ کیا، بلکہ کیے تو کیا کیا؟ صرف اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عمل مظاہرہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے ایمان سناتے ایمان کو توڑ دیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی چاہتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، میرا دل سوا کرے کہ اس پر اہل حدیث کی منہج شروع ہے اللہ پر توکل، بدعت سے برات اور سنت رسول کے عمل۔ حضرات گرامی، وہ مرد نہیں جو ڈر رہا ہے حالات کے منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر رہا ہے حالات کے منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ محترم سامعین کرام، امام ابن القیم فرماتے ہیں جو اللہ پر جس کا توکل خالص اللہ پر ہو گیا پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا کی کوئی طاقت سے مغلوب نہیں کر سکتی۔ آج اگر تم موقع مل جائے، آج اگر تم سے نام سنا کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لو تو نہ صرف باطل کی شمشیر ٹوٹے گی بلکہ تمہارا دل وہ کڑا بن جائے گا جسے کوئی گناہ نہیں کر سکے گی۔ ہاں، پھر تمہارے سامنے ہندوستان والے کو دیکھتے رہے گے، پھر تمہارے سامنے اسرائیل والے کو جھکنا پڑے گا، پھر تمہارے سامنے سے امریکہ والے کو بھاگنا پڑے گا۔ اور ہم لوگ پیغام ہے کہ اہل حدیث کو سے جانتے ہیں کہ میری تہذیب سے مولا ہوا ہم کردار کا چہرہ، میری تہذیب سے مولا ہوا ہم کردار کا چہرہ، زمانے کو محمد کے غلاموں کی ضرورت ہے۔ اہل دونوں اٹھو، توحید کو تھامو، سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ پر ایسا توکل کرو کہ دنیا والے تمہیں کمزور سمجھے مگر عرش والے تمہیں اپنی نظر سے طاقتور بنا دے۔ اے خاتون نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اے خاتون نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تک گرائے جائیں گے، جب کاٹ اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گرے کی زمینیں، اب زمانوں کے خیال نہیں، جب دریا چون کے اٹھتے ہیں تین کو مٹالے جائیں گے، ڈرتے بھی چلو پڑھتے بھی چلو، باتوں بھی بہت ہیں سب بھی بہت ہیں، جب تیری منزل میں ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔